الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگان محترم، دنیا میں انسان کی زندگی دو طرح پر گزرتی ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بس میری موت تک کی ساری لائف ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، یہی مرنا ہے، جینا ہے، مسئلہ ختم ہے، عیش کر لو، آرام کر لو، عیاشی کر لو، کھا لو پی لو اور زندگی پوری کر لو۔ ایک تو یہ انسان ہے، اور دنیا میں ایک انسان وہ ہیں کہ جس کو آخرت کی فکر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کو اپنا حساب دینا ہے۔ جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے اس کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جس کی نظر فقط دنیا پر ہے اس سے متعلق قرآن کریم میں اللہ نے اور ایک جگہ ذکر فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ ہم تمہیں نہ بتائیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے خسارے میں، اپنے کام کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی کوششیں اس دنیاوی زندگی کے اندر سب جو ہیں گم ہو کر رہ گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بس یہی کی زندگی ہے اور اسی میں رات دن لگے بسے ہیں، یہ جاب ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، بس مسئلہ ختم ہے۔ ایک حیوان کسی زندگی گزار رہے ہیں، ایک جانور کسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، یعنی ہماری جو لائف گزر رہی ہے وہ بہت اچھی لائف ہے۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Those brothers who are here for New Muslims program, the program is downstairs in the gym. So can you please proceed downstairs in the gym? Jazakumullah khair. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہ بھی فرماتے ہیں بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان کا علم ختم ہو گیا آخرت کے باب میں، ان کے پاس آخرت کا نالج ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ دنیا میں انسان فلائٹ کو اڑا لیں اور فلائٹ کو بنا لیں اور پائلوٹ بن جائیں اور دنیا بھر کی ترقیاں کر لیں، ان سارے مسائل کو حل کر لیں، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا تو کچھ نہیں۔ مسبب الاسباب کو اگر نہیں پہچانا ہے تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ایک ایگزامپل سے سمجھایا، ایک مثال دے کر سمجھایا اللہ کی پہچان پر، اللہ کے تعارف پر۔ فرمایا کہ دیکھو انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے لیے، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا، یہیں سے لکوڈ بھی ہے، یہاں سے کھانا بھی ہے، لیکن بدن سے جب نکالنے کا وقت آیا تو اللہ نے ایک راستہ نہیں بنایا، اللہ نے دو راستے بنائے۔ پیشاب کا الگ راستہ ہے، موتی نجاست کا الگ ہے۔ جب کھانے پینے کے لیے ایک راستہ تھا تو نکالنے کے لیے دو راستے کیوں بنائے؟
حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مثال کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ باڈی سے نکالنے کے لیے بھی ایک راستہ بناتا تو ہر وقت لکوڈ نکلتا رہتا، انسان کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ اپنے بندے کو پاک رکھنا چاہتا تھا، اس لیے دو راستے بنائے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی باڈی پر غور کرو، تمہیں اللہ سمجھ میں آتا ہے، اپنا رب سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے نوالا اٹھایا اور اٹھا کر کھایا اور اس کو چبایا، اس حد تک تو میرے اختیار میں ہے، میں اپنے اختیار سے اٹھا بھی رہا ہوں، منہ میں بھی رکھ رہا ہوں، چبا بھی رہا ہوں۔ لیکن اس سے آگے گلے کے اندر جب جا رہا ہے تو دو راستے چل رہے ہیں، ایک سانس کا راستہ ہے اور ایک کھانے کا راستہ ہے۔ اب میرے بس میں نہیں ہے، کون ذات ہے جو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں لے جاتا ہے؟ اگر سانس کی نلی میں ایک دانہ بھی چلا جائے تو کھانسی شروع ہو جاتی، آنکھوں میں پانی نکل آتا، پریشان ہو جاتے، پانی مانگنا پڑتا ہے۔ کون ذات ہے کہ جو یہ کاریگری کر رہی ہے کہ سانس کی نالی سے بچا کر کھانے کی نالی میں کھانے کو اتار رہا ہے؟ اگر بندہ اسی پر غور کر لے تو اس کا اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک رب ہے جس کی یہ ساری کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ دودھ پیتے ہو تم، دودھ کا جو گلاس تم نے اٹھایا، پینے سے پہلے 2 منٹ ٹھہر جاؤ اور اس پر سوچ لو۔ کیا سوچنا ہے؟ یہ جو میں نے دودھ اٹھایا ہے، یہ جس جگہ سے آیا ہے، چاہے وہ کاؤ ہو، بھینس ہو، جو بھی جانور ہو، جس جگہ سے نکل رہا ہے وہاں گوبر کی گندگی بھی تھی، وہاں پیشاب بھی تھا، وہاں خون بھی دوڑ رہا تھا، لیکن جب دودھ نکالا گیا تو نہ گوبر کی بدبو ہے، نہ پیشاب کی رنگت ہے، نہ پیشاب کی بدبو ہے، نہ خون کا کوئی کلر ہے، صاف ستھرا دودھ نکل رہا ہے۔ وہاں کوئی فلٹر مشین تو اللہ نے رکھا نہیں ہے۔ کون ذات ہے کہ جس نے اس دودھ کے اندر گوبر کی بدبو بھی نہیں آنے دی، پیشاب کی بدبو بھی نہیں آنے دی، خون کی ذرہ برابر رنگت بھی نہیں آنے دی، اور بالکل خالص دودھ پیش کیا، لبناً خالصا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لبناً خالصا، خالص دودھ۔ فرمایا اگر اسی پر غور کر لو تو تمہارا رب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اسی آیت میں اگر غور کیا جائے کہ اگر دودھ میں ذرا سی رنگت آ جائے خون کی یا پیشاب کی بدبو آنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ اس دودھ کو پھینک دو گے، نہیں پیو گے، استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن اگر تمہارے اعمال میں ریاکاری کی بدبو آئے گی تو جیسے تم دنیا میں دودھ پھینک دیتے ہو، میں تمہارے عمل کو پھینک دوں گا، پھر اللہ کے وہاں وہ ریاکاری والا عمل بھی قبول نہیں ہوگا جو شہرت لیا ہوا ہے، جو دکھلاوا لیا ہوا ہے۔ بہرحال ایک ایک بات کے اندر دیکھو، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے ہوتے ہیں، زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں اور حضرت علی کے پرپوتے ہیں۔ نسب نامہ آپ کا جعفر بن زین العابدین بن حسین بن علی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریہ اور ناستک آیا، اس نے کہا کہ مجھے رب کے باب میں تم سے سمجھنا ہے کہ آیا اللہ ہے، رب ہے، مجھے سمجھنا ہے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذرا سی باتوں میں لگا دیا اور باتوں میں لگا کر کے اس کو پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کپتان ہوں
اسٹیمر چلاتا ہوں، بوٹ چلاتا ہوں، کوفہ سے بصرہ، بصرہ سے کوفہ اور دوسرے شہروں میں میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں، سامان لے جاتا ہوں۔ کہا اچھا، بڑی بوٹ ہوگی آپ کے پاس؟ کہا ہاں بڑی بوٹ۔ کہا اور بھی کام کرنے والے تمہارے ساتھ ہوں گے؟ انہوں نے کہا بہت سارے ہوتے۔ کہا اچھا، سمندر میں جب تم سفر کرتے ہو تو کبھی یہ بھی ہوا ہوگا کہ پانی کی موج بہت اٹھتی ہوگی؟ کہا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سی اور سمندر طوفان پہ آ جاتا ہے، پانی بہت اچھلتا ہے۔ کبھی کبھی تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ ہمارے اوپر سے گزرتا ہے۔ کہا اچھا، تو کبھی ڈوبنے کے موقع بھی تو آئے ہوں گے؟ کہا بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سارے ساتھی ڈوب گئے، اپنے آپ کو نہیں بچا پائے۔ کہا اچھا، جب طوفان پہ آتا ہے دریا اور سمندر اور پانی اچھل رہا ہے اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بوٹ ابھی ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، ایسے موقع پر تمہارے دل کے اندر کہیں یہ گزرتا ہے کہ کاش کوئی یہاں ہاتھ پکڑنے والا ہوتا جو میرا ہاتھ پکڑ لیتا؟ اور ایسے وقت میں تمہیں اچانک کوئی موج آتی ہے، اٹھا کر بچا لیا کرتی ہے؟ کہا ایسا بھی بہت مرتبہ ہوا۔ کہا بس یہی وہ میرا اللہ ہے جو تمہاری اضطراری حالت میں تمہیں بچا لیتا ہے، یہی وہ میرا اللہ ہے جو تمہاری بے چینی کی حالت میں تمہیں بچا لیا کرتا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا، اسم اعظم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اسم اعظم کیا ہے؟ علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائیں کثرت سے۔ کسی نے اور بھی بات بتائی ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے بیعت ہو، کبھی بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھ لیا، کبھی بتاؤں گا۔ آپ بات کو ٹالتے رہے۔ یہ ٹالنا اس لیے تھا تاکہ طلب پیدا ہو جائے۔ جو بات طلب کے بعد آتی ہے وہ دل میں بیٹھتی ہے، اور جو بلا طلب کے آتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دنیا کا دستور ہے، جو محنتوں کے بعد مال ملتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اور جو باپ سے ملتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک دنیا کا اصول ہے۔ تو طلب کے بعد جو علم ملتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اور بے طلبی کے ساتھ جو علم آتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسی لیے پہلے زمانے میں محدثین کو لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، اور بڑے حالات ان کے اوپر چلتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک محدث صاحب آئے کہ آپ سے حدیثیں لینا ہے۔ امام احمد نے کہا کہ بادشاہ وقت نے مجھ کو بین کر دیا ہے، اور میں حدیث بیان نہیں کر سکتا، مجھے قید کر دیا ہے، میرے لیے مشکل ہے کہ میں حدیث بیان کروں۔ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، بہت دور سے، اور آپ کی چونکہ سند بہت عالی ہے۔ سند عالی کا مطلب اس محدث سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کم واسطے ہو، اس کو عالی سند کہا جاتا ہے۔ تو کہ آپ کی سند عالی ہے اس لیے میں حدیث لینے آپ کی سند کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا لیکن کوئی راستہ نہیں ہے، حکومت نے مجھ کو منع کر دیا ہے۔ تو اس محدث نے کہا کہ اچھا، میں روزانہ بھکاری بن کر کے آپ کے دروازے پر آؤں گا، بھیک مانگنے کے نام پر، اور آپ کے در پر آ کر کے سوال کروں گا، آپ کچھ دینے کے لیے آنا، اور اس درمیان مجھے ایک حدیث سنا دینا۔ اس محدث نے ایک لمبے زمانے تک بھکاری کی شکل اختیار کر کے امام احمد ابن حنبل کے دروازے پر بھیک مانگتے رہے، اور اسی میں روزانہ ایک ایک حدیث سنتے رہے۔ ان کو قدر ہوگی کہ حدیث کیا چیز ہے، ان کو پتا چلے گا کہ حدیث کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ ایک ایک آدمی کو، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کا سفر کر رہے تھے،
جیسے ٹرین میں فلائٹ میں ہم بیٹھتے ہیں تو ساتھ میں بیٹھنے والے سے کچھ بات چیت ہوتی ہے، اناپ شناپ دوستی ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے۔ ہماری ٹرین اور فلائٹ کے تو 2 4 5 10 25 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو وہ اسٹیمروں سے، بوٹ سے سفر ہوتے تھے تو کئی کئی دن لگتے تھے۔ تو ایک صاحب دوست ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوستی میں یہ پوچھ لیا کہ آپ کے پاس کچھ مال وال بھی ہے؟ تو حضرت نے بتا دیا کہ ہاں میرے پاس 100 دینار 1000 دینار ہے۔ دینار سونے کے ہوتے ہیں، 1000 دینار ہے۔ بہت چلتی رہی، سفر ہوتا رہا۔ 2 4 دن گزرے ہیں کہ اس آدمی نے جو دوست بنا ہوا تھا اس نے شور کیا کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئے، اور باقاعدہ وہ بیگ جو تھی، جو تھیلی تھی، وہ بھی بتائی کہ ایسی تھیلی تھی، اس میں پیسے تھے۔ اب کپتان جو ہے، ملاح جو ہے، چلانے والا جو ہے، یا اس کے کام کرنے والے جو ہیں، اب سب کی تلاشی لے رہے ہیں۔ پورے بوٹ کے مسافروں کی تلاشی لی لیکن کسی کے پاس نہیں ملی۔ وہ بیگ ہے ہی نہیں، وہ تھیلی ہے ہی نہیں۔ مسئلہ ختم ہوا جب اترے ہیں اسٹیشن پر، اپنے پورٹ پر جہاں اترنا تھا ان کو، تو اس دوست نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ نے تو خود وہ بیگ بتائی تھی جس میں 1000 دینار تھے، اور جب تلاشی لی تو آپ کے پاس بھی نہیں ملے۔ تو کہا کہ بالکل صحیح ہے، وہ پیسے میرے تھے، لیکن جب تم نے شور کیا کہ میرے پیسے گم ہو گئے اور تلاشی لینی شروع ہوئی تو میں نے 1000 دینار کو آہستہ سے سمندر میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 1 دینار 1 تولہ، 1000 دینار 1000 تولہ سونا۔ فرمایا میں نے اندر ڈال دیا۔ کہا کیوں اتنے سارے پیسے؟ کہا میں نے جو محنت سے حدیث لی ہے نا، وہ ان پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ تھیلی میرے پاس نکلتی تو تھے تو میرے، لیکن جب تو نے شور کیا تھا تو میرے باب میں شک ہو جاتا، اور جب میں مشکوک بن جاتا تو زندگی بھر مجھ سے کوئی حدیث نہ پڑھتا۔ میری حدیث قیمتی تھی، اس لیے میں نے پیسوں کو پھینک دیا۔ یہ ان کو قدر تھی علم کی۔ آج جو بچوں کو علم کی قدر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے علم مل رہا ہے، گھر بیٹھے علم حدیث مل رہا ہے، گھر بیٹھے علم تفسیر مل رہا ہے، گھر بیٹھے علم قرآن مل رہا ہے، اس لیے بچوں کو قدر نہیں ہے۔ ورنہ ان محدثین کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ کئی کئی دن کے فاقوں کے بعد ان کو کھانا ملتا تھا، اور وہ سفر پہ سفر کرتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے ایک مسافرانہ زندگی لے کر۔ جہاں پتہ چلا کہ فلاں جگہ محدث ہے، ان کے پاس پہنچے، ان سے حدیث لی۔ پھر پتہ چلا کہ مدینے میں محدث ہے تو چلے ہیں، پھر پتہ چلا کہ کوفہ اور بصرہ میں محدث ہے تو چلے ہیں، پھر پتہ چلا کہ تاشقند اور بخارا میں محدث ہے تو وہاں چلے، پھر پتہ چلا کہ نیشاپور میں محدث ہے تو وہاں چلے۔ بس یہ دوڑتے رہتے تھے، اپنے کندھے پر چادر ڈالی ہے اور ہاتھ میں کاغذات لیے ہیں اور قلم اور کاغذ لے کر کے دوڑتے رہتے تھے۔ نہ ان کو شام کا پتہ، نہ صبح کا پتہ، بس اسی طرح ان کی زندگی گزرتی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، وہ بھی محدث تھے آنے والے، لیکن چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند بہت اونچی تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 3 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 3 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے تھے۔ آپ کی زیادہ تر روایت عبداللہ ابن عمر سے، تو عبداللہ ابن عمر کے ایک شاگرد اور ان کے شاگرد امام مالک، تو بہت کم واسطوں سے پہنچ جاتے تھے۔ تو کوئی ایک بڑے محدث تھے، وہ آپ کی اتنی اونچی سند کو لینے کے لیے امام مالک کے پاس مدینے پہنچے۔ امام مالک بڑی شان کے مالک تھے، مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، آپ کے اصول تھے۔ آپ کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ جب آپ حدیث پڑھا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو حدیث پوچھ سکے۔
چلتے ہوئے آپ حدیث پڑھنے کے، بولنے کے، بیان کرنے کے منع فرماتے تھے۔ فرمایا میرے نبی کے کلام کی توہین ہوگی۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب ٹھہر جاؤ ذرا بتا دیجئے یہ کیا مسئلہ ہے، وہاں شان تھی۔ فرمایا میرے نبی کے کلام کو میں چلتے ہوئے نہیں بیان کروں گا۔ یہاں تو ذرا مولوی صاحب کو مولوی صاحب وہ کیا حدیث ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نہ قرآن کی عظمت ہے نہ حدیث کی عظمت ہے۔ یہ تو بہت اونچا کلام ہے، بہت اونچا کلام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس کا مقام بھی وہی ہے جو قرآن کریم کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کا کلام وہ جو ہے وہ قرآن کریم کے برابر ہے۔ تو امام مالک کے اصول میں سے یہ تھا کہ جب درس دے کر کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر ہمت نہیں تھی کہ کوئی پوچھ لے۔ اب وہ محدث ایسے وقت میں پہنچے جب حضرت سبق دے کر مسجد نبوی سے نکل گئے تھے، باہر نکلے ہوئے تھے، وہ آئے، مصافحہ کیا۔ حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے؟ فرمایا فلاں جگہ سے۔ فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے اخذ حدیث کروں، حدیث پڑھوں، آپ مجھے کوئی حدیث سنا دیجئے۔ حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ میرے نبی کے کلام کی توہین کر رہا ہے، اس کی پٹائی کرو۔ ہاں بالکل، خادم نے 17 کورے مارے صرف اس بات کے اوپر کہ راستے میں حدیث پوچھ لی۔ 17 کورے مارے۔ وہ کوئی طالب علم نہیں تھا چھوٹے قد کا، 55 ایئرز کے محدث تھے، 55 سال کے، اور وہ کوئی ایرے گہرے نہیں تھے، وہ بھی 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے، وہ بھی محدث تھے اپنی جگہ، لیکن امام مالک کی سند کی بنیاد پر حضرت کے پاس آئے تھے۔ وہ رونے لگے تو امام مالک نے ان سے پوچھا لعلک اذیت، شاید تکلیف ہو رہی ہے تم کو۔ فرمایا مار پر تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تکلیف مجھے اس پر ہو رہی ہے کہ میں بہت دور سے اپنا مکان بیچ کر کے آیا ہوں کہ حضرت سے اخذ حدیث کرو، اپنا مکان بیچ کر کے آیا ہوں، اس پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ مکان بھی بک گیا، حدیث بھی نہیں ملی۔ حضرت کو رحم آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں لائے اور فرمایا کتنے کورے مارے اس نے؟ کہا 17۔ تو حضرت نے خود 17 حدیثیں پڑھ کر اجازت دی۔ یہ ان کی فضیلت تھی کہ حضرت نے خود پڑھی 17 حدیث اور ان کو اجازت دی۔ بہرحال محدثین کے واقعات ہے، اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو رمضان پوری ہو جائے گی، حضرات محدثین کے حالات پر۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑی محنت سے علم حدیث کو لیا تھا، اس لیے ان کو علم حدیث کی قدر تھی۔ آج چونکہ مدارس میں بیٹھے بٹھائے علم ملتا ہے، نہ محنت ہے نہ کوشش ہے، استاد ساری محنت کر کے لاتا ہے، پڑھاتا ہے، بولتا ہے، تقریر کرتا ہے، حدیث بھی خود ہی پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے آج کل پڑھنے والوں میں وہ جوہر بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ علوم بھی نکھر کے نہیں آ رہے جو امت کے لیے کارگر ہو جائے، جو امت کی زندگی کو بنانے والے ہو جائے۔ تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا کبھی بتاؤں گا کہ اس میں اعظم کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا اس میں اعظم، فرمایا کبھی بتاؤں گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا اس میں اعظم، کہا کبھی بتاؤں گا۔ اتنی طلب پیدا کی، اتنی طلب پیدا کی، اتنی طلب پیدا کی کہ اب وہ دیوانہ ہو گیا کہ حضرت اس میں اعظم بتا دیجئے۔ تو فرمایا اچھا میرے ساتھ سمندر پہ چلو، لے گئے سمندر پر۔ کہا میرا حکم مانو گے؟ کہا بالکل، مجھے تو اس میں اعظم چاہیے۔ کہا اس سمندر میں چلو، جب تک میں منع نہ کروں چلتے رہو۔ اب وہ اندر گیا، پانی یہاں تک آیا، یہاں تک آیا، یہاں تک آیا۔ حضرت فرماتے اندر چلو۔ پانی یہاں تک آ گیا اور موجیں اٹھ رہی ہے اور وہ پریشان ہے، اور حضرت کا حکم ہے اندر چلو، اشارے کرتے جا رہے ہیں اندر چلو اور جاؤ اندر۔ اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ میرے پاس نہیں ہے اور میں پریشان ہوں،
اتنے میں ایک موج آئی اور اس کو اٹھا کر کے سمندر پہ ڈال دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا چیز ہوئی اندر میں؟ فرمایا حضرت جب ساری امیدیں ٹوٹ گئی میری، آپ کی طرف سے بھی امید تھی کہ شاید آپ بچا لیتے، لیکن آپ نے بھی نہیں بچایا، تو ایسے موقع پر میں ڈوبنے کے قریب تھا اور میرے دل پر ایک خیال گزرا کہ اب بچانے والی ذات اللہ ہی ہے۔ میں نے اپنے دل سے اللہ کو پکارا، اے اللہ تو ہی اب مجھے بچا لے، اور ایک موج آئی اور مجھے کنارے پر ڈال دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل کی گہرائیوں سے لفظ اللہ کہہ کر اللہ کو پکارنا اس میں اعظم ہے۔ لفظ اللہ، دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارنا، اے اللہ اے اللہ، یہ اس میں اعظم ہے۔ انسان امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، راز جو ہوتے ہیں نا، غم جو ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی میں، غم تو ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں غم نہ آئے ہو۔ انبیاء کی زندگیوں میں بھی غم آئے، بہت غموم، انبیاء کی زندگی میں بھی بہت غم آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں روایتوں میں ہے متواصل الاحزان، حضرت ہمیشہ غمگین رہتے تھے، دائم الفکر، ہمیشہ حضرت پر فکر، ٹینشن۔ کس بات کا ٹینشن؟ کس بات کا غم؟ امت کا غم، امت کی فکر، ان کو ایمان نصیب ہو جائے، یہ کسی طرح دین پر آ جائے۔ یہ فکر آپ کی زندگی پر سوار تھا، دائم الفکر متواصل الاحزان، اور ایسا غم تھا آپ کے اوپر، ایسا غم تھا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے کہیں اپنی جان نہ کھو بیٹھو، اٹیک نہ آ جائیں آپ کو۔ حضرت کو اتنا صدمہ تھا اپنی امت کے باب میں۔ غم ہر ایک کو ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی غموم ہے۔ غم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اگر کسی کو نہیں کہتا ہے تو پھر پریشان ہو جائے گا، جس کا نتیجہ کبھی خود سوسائڈ کا ہو جاتا ہے، خودکشی کا ہو جاتا ہے۔ جب اپنا غم کسی کو نہیں کہتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ غم ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی نہ کسی کو کہنا چاہیے تاکہ غم ہلکا ہو جائے۔ جب کسی کو ہم کہتے ہیں اپنا غم، اپنا صدمہ، تو غم تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب بعض غم تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے کہے جاتے ہیں، بعض غم وہ ہوتے ہیں جو بیوی سے کہنے کے قابل نہیں ہوتے، ماں باپ سے کہے جاتے ہیں، ان کی دعائیں لی جاتی ہیں۔ بعض غم وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ سے بھی نہیں کہے جاتے، دوستوں سے کہے جاتے۔ کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے، اب پریشانی ہے، وہ ماں باپ کو کہاں کہیں گے، وہ بیوی کو کہاں کہیں گے، وہ بچوں کو کہاں کہیں گے، وہ دوستوں سے کہتے کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، اب اس کا کیا حل ہوگا، اس کا کیا راستہ ہوگا، تو دوستوں سے کہے جاتے۔ اور بعض غم وہ ہوتے ہیں جو نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ دوستوں سے، کسی سے کہے نہیں جاتے، ایسے بھی غم ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تیرے غم کسی کو تو نہیں کہہ سکتا، اپنے خالق کائنات کو سنا، میں رات کی تنہائیوں میں بھی تیرے غم کو سن کر کے حل کر دوں گا۔ اسی کو قرآن میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اے بے چین انسان، اے مضطر انسان، اے حالات میں جکڑے ہوئے انسان، اے پریشان انسان، جب تیری کوئی نہیں سنتا اور نہ تو سنانے کے قابل ہے کسی کو، تیرے رب کو سنا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، میں تیرے غموں کو دور کر دوں گا، کھول دوں گا میں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہی کھولنے والا ہے۔ بعض مرتبہ تو ہوتا یہ ہے کہ دوست بھی رات میں فون بند کر دیتے ہیں، ہے نا؟ رات 2 بجے اگر اپنا کوئی دکھ آیا، غم آیا، آپ نے اپنے دوست کو فون کیا، اس کا فون بند تھا، سوئچ آف، سوئچ آف۔ آپ نے صبح اس سے پوچھا
کہ بھئی مجھے رات میں ایک پریشانی تھی یار، میں نے تجھے فون کیا، تو وہ دوست بھی کہتا ہے کہ کون ٹینشن لے لوگوں کی، اس لیے میں نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ کبھی دوست بھی اپنا فون بند کر دیا کرتے ہیں، لیکن رب کریم فرماتے ہیں کہ میرے وہاں کوئی وقت نہیں ہے کہ بند ہو جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رو رو کر دعا کرو تاکہ اللہ کا دروازہ کھل جائے۔ تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، بیان سن رہی تھی حسن بصری کا پیچھے کہیں، اس نے وہاں سے کہلوایا، حسن دروازہ کھل جائے تو کبھی کیا اس کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ اس کا تو دروازہ بند ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ دروازہ کھل جائے؟ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ رات میں بھی کھلا رہتا ہے، وہ دن میں بھی کھلا رہتا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ میں نے مانگا اس رب سے، ہو سکتا ہے میں جو مانگ رہا ہوں میرے اعتبار سے تو میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن علیم بذات الصدور یہ سوچتا ہے کہ اس کے لیے لائق نہیں، اگر اس کو دیا جائے گا تو اس کے لیے نقصان ہوگا، تو اللہ وہ نہیں دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہو گئی، لیکن وہ چیز میرے لائق نہیں ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جب لائق ہو تو دیتا ہے، لائق نہ ہو تو اس کی جگہ پر اللہ میری بڑی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ تیری مانگی ہوئی تو میں تجھے نہیں دوں گا، لیکن مصیبت ٹال دوں گا، مصیبت ہٹ جاتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں بھی ہتی تو رب کریم جو ہے اس کی جگہ پر اس کی دعا کو اسٹاک کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، قیامت میں اجر عظیم سے نوازے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اونچا مقام جنت میں ملے گا تو یہ بندہ کہے گا کاش فانی دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، میری کوئی تمنا پوری نہ ہوئی ہوتی، تاکہ آج اونچے مقام پر میں اور پہنچ جاتا۔ تو وہ رحمان و رحیم ہے، وہ میری آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، وہ کبھی رد نہیں کرتا ہے، بس یہ ہے کہ لائق ہے تو وہ چیز دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ میرے بھائیو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ابھی مانگتے ہیں اور فوراً مل جانا چاہیے، اس کا وقت ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے نا جی، اس کا وقت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں مانگوں اور مل جائیں۔ نبی علیہ السلام مکی زندگی میں ہے، مکہ میں آپ پر اونٹ کی ہوجری ڈال دی، اونٹ کی ہوجری کتنی بڑی آپ کے اوپر ڈال دی، آپ سجدے سے اٹھ نہیں پائے، بیٹی فاطمہ آئی، اس نے ہٹایا، اس کے بعد نبی علیہ السلام اٹھے ہیں، پھر آپ نے بد دعا فرمائی مکہ والوں کے لیے، جی آپ سے بد دعا بھی ثابت ہے، جب ظلم کی حد ہو جائے تو بد دعا کرنا جائز ہے، جب ظلم کی حد ہو جائے تو بد دعا کرنا جائز ہے، آپ نے بد دعا فرمائی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کی پکڑ کر لے، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ شیبہ ربیعہ، جتنے تھے نا اس مجلس میں سب کے نام لیا آپ نے، اللہ ان سب کی پکڑ کر۔ معلوم ہوتا ہے ظالم کا ظلم حد سے بڑھے تو بد دعا جائز ہے، کر سکتے۔ اب یہ تو مکی زندگی میں دعا ہوئی، اس واقعے کو مکی زندگی میں 2 سال گزر گئے، مدینے شریف پہنچ گئے، مدینے کا 1.5 سال گزر گیا، سن ہجری 1 سن ہجری 2 رمضان آ گیا، اور رمضان المبارک میں بدر ہوا، اور اسی بدر کے اندر جتنے نام لیے تھے اللہ کے نبی نے اس موقع پر، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب بد دعا کی تھی تو بھی میں وہاں تھا، اور آج بدر میں بھی ہوں میں نے ان سب کو دیکھا جن کے نام لیے تھے، وہ سب بدر میں مارے گئے۔ نبی کی بد دعا کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہوا، اور ہم سوچتے ہیں کہ فجر میں دعا کریں ظہر تک میں ہو جانا چاہیے، اور ظہر میں دعا کریں عصر تک میں ہو جانا چاہیے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی یہ کائنات ہے،
میرے گھر کا مسئلہ میں 1 گھنٹے میں حل نہیں کر پاتا، اللہ تو کن فیکن میں حل کر دیتا ہے، لیکن کائنات چلانے کا اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کی تحت اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اس لیے مومن کو کبھی بھی یاد رکھو ایک مسئلہ، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق۔ میں نے یہ جملہ ابھی میرے وہاں کہا تو ایک بہت بڑے عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے میری پیشانی کو بوسہ دیا اور مجھے کہا کہ یہ جملہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا۔ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ دوست مومنوں کا ہے، دوست مومنوں کا ہے، دوست سب کا نہیں ہے، خالق سب کا ہے لیکن دوست مومنوں کا ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اللہ تمہارا دوست ہے، مومنوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ہر ایک کا دوست نہیں ہے، خالق سب کا ہے۔ اس نے ہر مذہب والے کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا، لیکن دوست صرف مومنوں کا، ایمان والوں کا ہے۔ اور جب ایمان والوں کا دوست ہوا، ایک بات اور ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں روزوں کے باب میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتنا پیار بھرا جملہ ہے اس کا۔ وہ چاہتا تو یوں کہہ سکتا تھا نا، اے لوگو ماشاء اللہ ہے تم پر، روزہ رکھنا پڑے گا ورنہ آسمان گرا دوں گا، زمین پھاڑ دوں گا، اتار دوں گا زمین میں، ماننا پڑے گا، یہ کہہ سکتا تھا نا وہ۔ لیکن کتنے پیار سے اس نے کہا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم اس کو بوجھ نہ سمجھنا، کما کتب علی الذین، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے اور انہوں نے بھی رکھے ہیں، اسی طرح تم بھی رکھو۔ کچھ وقت کی بھوک نے ان کو نہیں مارا، تم بھی مرنے والے نہیں ہو۔ کتنے پیار سے وہ کہہ رہا ہے، اور پھر اوپر سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، لعلکم تتقون۔ اور تقوی جو ہے نا وہی ولی بننا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی تعریف قرآن میں فرمائی، ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا، وہ ولی ہے اللہ کا۔ تو متقی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتا ہے اے میرے بندو تم روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقوی ملے، یعنی میں تمہیں غلامی سے نکال کر میرے دوستوں میں داخل کر دوں۔ ایک ہے غلامی، ایک ہے دوستی، دونوں میں فرق ہے۔ ایک غلام ہوتا ہے اور ایک دوست ہوتا ہے۔ غلام نوکر کا حکم ہے اور دوست اپنا قریب کا ہوا کرتا ہے۔ تو حق تعالی خالق سب کا ہے، دوست ہمارا مومنوں کا ہے۔ اور جب مومنوں کا ہے تو مومنوں کو چاہیے کہ اپنے اس دوست سے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اس سے جی بھر کے مانگنا چاہیے، اس سے دل کھول کر مانگنا چاہیے، اس کے سامنے اپنا سینہ کھول کر۔ ارے دنیا میں ہم جاتے ہیں کسی سے مانگنے کے لیے تو اپنی عزت بھی رکھ دیتے ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہیں یا نہیں؟ میری ضرورت لے کر میں کسی کے پاس جب جاتا ہوں، میری غریبی کو لے کر کسی کے پاس جب میں جاتا ہوں تو میری عزت کو بھی رکھ دیتا ہوں، میری اولاد کی عزت کو بھی رکھ دیتا ہوں، حتیٰ کہ فیملی کی عزت کو بھی رکھ دیتا ہوں، اپنی بیوی کی بھی برائی کر دیتا ہوں، اپنے بچوں کی بھی برائی تک کر دیا کرتا ہوں۔ جب دنیا کی چند ٹھیکروں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر میں میری عزت کو داؤ پہ لگا لیتا ہوں تو رب کریم تو وہ ذات ہے جو کبھی ذلیل بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہمیں دل کھول کر اس سے مانگنا چاہیے، اپنی ساری ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، مومن دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، انسان دو طرح کے۔ ایک وہ انسان ہے جس کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے، بس اسی دنیا میں موج مزہ کر لو، کھا لو، پی لو، عیاشی کر لو، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے باب میں تو اللہ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، ان کا علم اسی پر ختم ہو گیا، آخرت کے باب میں وہ کچھ نہیں جانتے۔
بل ہم فی شک منہا، بلکہ آخرت کے باب میں شک میں ہیں، بل عموم، بلکہ وہ آخرت کے باب میں اندھے بنے ہوئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا چیز۔ اور ایک اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے سامنے آخرت بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الناس ینامون اذا ماتوا انتبہوا، سارے لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی، آنکھ ابھی نہیں کھلی، وہ تو مرنے کے بعد کھلنے والی۔ تو میرے بھائیوں، جو وہ مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس آیت میں فرماتے ہیں من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو بھی ایمان والا اعمال صالحہ کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی، صرف مرد نہیں، عورت کو بھی اللہ کہہ رہا ہے من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو خوبصورت زندگی عطا کریں گے۔ ایمان والوں کو، اعمال صالحہ والوں کو اللہ خوبصورت زندگی عطا کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا مطلب دلوں کا سکون ملتا ہے، دلوں میں اطمینان ملتا ہے۔ اب دیکھو بزرگوں کے پاس چلے جاؤ، ان کے اوپر مصیبت بھی ہے، بیماریاں بھی ہے، لیکن وہ مسکراتے نظر آ رہے، کیا وجہ ہے؟ بلکہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ بھی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو دلوں کا سکون عطا کیا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ مبارک زندگی کس پر ملتی ہے؟ ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے، اور اب تعالی تمام طرح کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أوصانا ولمن حق علينا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ وصلى الله على نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ابو عبد الرحمن صفوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے صوفی وقت گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک تجربہ لکھا ہے، تجربہ ہے، کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، اور اب تجربے کی تائید جو کی ہے انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کس دن سے شروع ہوتی ہے اس کے مطابق شب قدر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر سنیچر کو رمضان شروع ہوئی ہو تو 23 کو شب قدر ہوتی ہے۔ یہ ان کا تجربہ ہے۔ ابو عبد الرحمن صفوی بہت بڑے صوفی ہیں، اور انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر رمضان سنیچر کو شروع ہو تو جو ہے 23 کو شب قدر ہوتی ہے، تو یہاں رمضان سنیچر کو شروع ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے آج ہے 23ویں رات۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج ہی رات جو ہے عبادت کر کے بیٹھے رہے ہم، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ان کا اپنا تجربہ ہے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا یہ تجربہ کیا کہ جب بھی سنیچر کو شروع ہوئی تو 23 کی رات میں نے بارش کو آتے دیکھا ہے۔ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو خیر ہمیں تو ہر طاق رات میں کرنا ہے، لیکن ان کے تجربے کے اعتبار سے آج کی رات بھی گویا کہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر فرماتے تھے کہ 27 ہی ہوتی ہے، اور وہ فرماتے تھے
کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا. اور لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں میں نے پہلے گن کر کے بتایا تھا، تو 9 یا 27، ہاں 9 2 18، 9 یا 27، 9 حروف ہیں. تو ابی بن کعب یہ فرماتے تھے، صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے تھے کہ 3 مرتبہ انا انزلناہ میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا، تو 3 کو گن لو، 9 9 تو 27 ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو خود ہی اشارہ کر دیا ہے کہ 27 میں شب قدر ہے. تو یہ بھی حضرت کا جو ہے مسئلہ ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ وہی خواب کے ذریعے سے بتایا گیا تھا، تو حضرت کی وہ ایک رات 21 کو تھی، 21 میں شب قدر ہوئی تھی. حضرت نے بتایا تھا کہ آج رات جو شب قدر ہوگی اس میں بارش ہوگی اور تم سجدہ جو ہے کیچڑ میں کرو گے. تو وہ 21 میں بارش ہوئی تھی اور کچی مسجد تھی، پانی طبقہ تھا، تو حضرت نے فجر میں سجدہ کیچڑ میں فرمایا تھا. تو 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے. تو ہر ان طاق راتوں میں عبادت کرنا چاہیے جو ہے معتکفین خصوصاً. اور معتکفین کا تو سونا بھی ماشاءاللہ عبادت میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ اعتکاف میں ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوتے ہی رہیں، عبادت میں بھی اپنا وقت گزارے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.